ایک عقیدے کی بات بتانا چاہتا ہوں، بہت پیاری بات، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اگر یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں ایک روح ایک ہی بدن میں ہے نا، دوسرے بدن میں اگر گئی تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ غیر مسلموں کا یہاں آوا گمن کہتے ہیں، تناسخ۔ ان کے یہاں تو روح پرندے میں بھی چلی جاتی ہے، کتے میں بھی چلی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں انسان تھا، انسانی رہے گا، ایک روح ایک جسم ہے نا، ایک گھر۔ اب اگر یہ دماغ میں بات آئے کیا حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روح دو بدن ہیں، دو جسم، اگر یہ خیال پیدا ہو جائے تو اس خیال میں کتنی خرابیاں، خالی دو تین خرابی دیکھیں۔ دو جسم ایک روح ہو جائیں تو حضرت علی کی روح اور حضور کی روح ایک ہی ہے نا۔ اگر یہ ہو جائے تو حضرت علی نے نکاح کس سے کیا ہے؟ زور سے بولیے نا یار، ڈر رہے ہیں کیا؟ حضرت ارے بلفظ دیگر یوں کہیں، سرورے خواتین جنت، جنتی خواتین کے سردار سے نکاح فرمایا، اور وہ اتنی باحیا کہ روضے محشر رب فرمائے گا اے اہل محشر نظروں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ فاطمہ کا گزر ہونے والا، نظریں نیچی کرو، وہ باحیا ہے۔ اب اگر نہ کوئی کہے یا دماغ میں بات آئے کہ یار ہو سکتا ہے دو جسم ایک روح ہوں، تو لازم یہ آئے گا کیا حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے نکاح کر لیا؟ روح ایک ہے نا، اگر کوئی کہے روح ایک ہے تو کیا حضور نے اپنی بیٹی سے نکاح کر لیا؟ زور سے بولیے، تو یہ عقیدہ گڑبڑ ہے کہ صحیح ہے؟ سمجھ میں آیا؟ دوسری خرابی، حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی کہے کہ حضور اور علی دو جسم ایک روح، تو گویا کہ یہ عقیدہ بن رہا ہے کہ حضرت علی نئے نبی بن کر پیدا ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں معاملہ یہ؟ اب بتائیے حضور کے خاتمیت کا مسئلہ آیا کہ نہیں آیا ہے نا؟ تیسری خرابی، کوئی بھی ہو نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ لازم یہ آئے گا روح ایک ہے تو حضور سارے نبیوں سے افضل ہیں، تو حضرت علی بھی کیا ہو جائے؟ سمجھ آیا؟ اور بہت ساری خرابیاں ہیں، اس لیے بہرحال یہ بولنے سے پہلے 10 بار سوچے، دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔